بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت افتم کے طلباء، آج ہم سبق نمبر 19 جس کا عنوان ہے نام دیو مالی، اس کی ہم بلند خوانی کریں گے۔ آپ اپنی کتاب سے صفحہ نمبر 103 نکالیں اور توجہ کے ساتھ بلند خوانی سماعت فرمائیں۔ نام دیو مالی، مصنف کا تعارف۔ مولوی عبدالحق اردو زبان کے وہ عظیم محسن ہیں جنہوں نے اپنی تمام عمر اردو زبان کی ترقی اور فروغ کے لیے وقف کر دی۔ اردو کی لغت مرتب کی بے شمار کتابیں لکھیں۔ شخصی خاکے لکھنے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ غرض یہ کہ ساری زندگی اردو زبان کی خدمت میں گزاری۔ انہی خدمات کی بنا پر انہیں بابا اردو بھی کہا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق کا انداز تحریر نہایت دلکش اور زبان نہایت خوبصورت ہے۔ درست تلفظ اور تاثرات سے سبق کی بلند خوانی کیجیے۔ نام دیو، مقبرہ رابعہ دورانی، اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ ذات کا ڈھیڑ جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے میں ہی تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہمتاً اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے۔ تھاملا صاف کر کے حوض سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوتی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، بے مزہ کام بیکار ہے۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعد وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کے دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا تو اسے بڑا فکر ہوتا۔ بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغہ یا مجھ سے کہہ کر منگاتا، دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنی عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے۔ بلا تعامل چلا جاتا، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے، روشنی باقاعدہ، تھاملے درست، سینچائی اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ وقت پر جھاڑنا بہارنا صبح و شام روزانہ۔ غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔
باغ کے دروگا عبدالرحیم خاں فینسی خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، یا بیڑی پینے لگے، یا سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کام چور واقع ہوا ہے۔ آرام طلبی ہم میں کچھ مورسی ہو گئی ہے، لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دکھ کے بیمار۔ لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا، اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پہ اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے، اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی ہی تنگی ترشی ہو وہ تو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے۔ نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پہ کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ میں کہتا ہوں اسے شہادت نصیب ہوئی۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بالا اور منکسر المزاج تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کے ملتا تھا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہتا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اس لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ یہاں اس سے یہ سمجھنا شروع کیا، نیکی نیکی نہیں رہتی۔ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے، جسم جو کندن ہو جاتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کتنی اور کس کی پوجا پاٹ یا عبادت کی۔ وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں۔ وہ یہ تو پوچھے گا کہ میں نے جو استطاعت تجھ کو ودیت کی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اسے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈھیڑ پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ یہ ہم نے بلند خوانی بیٹا مکمل کر لی ہے۔
اب یہ الفاظ معنی آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ۔ چمن، باغ، ہماتن مکمل طور پر، توانا اور ٹانٹا صحت مند ہوشیار، داروغہ نگران محافظ، سیوا کرنا خدمت کرنا، مورثی وراثت میں ملی ہوئی، تنگی ترشی مشکل پریشانی، یورش حملہ دھاوا، ہزار جتن کرنا، نام دیو مالی نے پودوں کو توانا رکھنے کے لیے ہزار جتن کیے۔ پروان چڑھانا، نام دیو مالی نے پودوں کو پروان چڑھانے کے لیے بہت کوشش کی۔ ڈھیل دینا، نام دیو مالی پودوں کی پرورش میں ڈھیل نہیں رکھتا تھا۔ کندن ہو جانا، نام دیو مالی نے اپنی محنت سے پودوں کو کندن بنا دیا۔ چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جانا، نام دیو مالی اپنے پودوں کو توانا دیکھتا تو اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑتی۔ تجھے بیٹا اپنے الفاظ معنی جملے یاد کرنے ہیں اور ان کو اپنی کاپیوں پہ نوٹ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔